محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، خطبہ مسنہ کے درمیان قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے لوگو، اے مسلمانوں، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. ادھورے طریقے پر نہیں بلکہ پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جائے. حضرات، آج کی جو اس آیت کریمہ کی روشنی میں میری گفتگو کا عنوان ہے، میری تقریر کا عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح ایمان اور عقیدہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. صحیح ایمان اور عقیدہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. اگر ایمان اور عقیدہ صحیح ہے تو ہمارا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. حضرات، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہونے کے لیے ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. ایک تیسرا اور ہے احسان، لیکن پھر بات بہت آگے بڑھ جائے گی، مجھے اسی شارٹ کرنا پڑے گا. تو ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی زبان سے اقرار کرنا اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو توحید و رسالت کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے گواہی دینا، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا. تو یہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، یہ کیا ہے؟ اسلام. اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. ایمان کیا ہے؟ یاد رکھیں، بڑے میں نے دیکھا کہ اہل علم بھی جو ہے اس طرف سے غفلت برتے ہوئے ہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 7 بنیادی عقیدے ہیں. کتنے ہیں؟ 7. اگر ذہن میں نہ ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت،
اس کو یاد کر لینا, اس کا ترجمہ یاد کر لینا. یہی دین اسلام کے 7 بنیادی عقیدے ہیں. کیا ہے؟ آمنت باللہ, ایمان لایا میں اللہ پر, یعنی اللہ پر ایمان لانا, اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا, تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا, اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا, اور آخرت کے دن پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا, اور اس بات پر ایمان لانا کہ ہر اچھی بری تقدیر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. والبعث بعد الموت, اور اس بات پر ایمان لانا کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اللہ اکبر. یہ دین اسلام کے 7 بنیادی عقیدے ہیں. کتنے ہیں؟ 7. اگر کوئی یہ کہے کہ میں 6 مانتا ہوں 1 نہیں مانتا, تو وہ قرآن و حدیث کی نگاہ میں سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. ان 7 عقیدوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے, اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ اسلام کے دین اسلام کے 7 بنیادی عقیدے ہیں. تو اسلام دین نام ہے 2 چیزوں کا, ایک کیا ہے؟ اسلام, اور ایک کیا ہے؟ ایمان. اسلام کیا ہے؟ 5 بنیادی ارکان. کتنے ہیں؟ 5 پلر اسے کہتے ہیں, 5 بنیادی ارکان. اور ایمان کیا ہے؟ یہ 7 بنیادی عقیدے. ان دونوں پر جو عمل کرے گا, زبان سے اقرار کرے گا, دل سے تصدیق کرے گا, اور نماز ادا کرے گا, روزہ رکھے گا, زکات دے گا, حج ادا کرے گا, وہ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, تو معلوم ہوا کہ اسلام میں پورے طور سے داخل ہونے کے لیے ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ایمان اور عقیدہ. ایک کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ. اور ایمان اور عقیدے کے بنیادی عقیدے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7. اور دوسرا ہے عمل. دوسرا کیا ہے؟ عمل. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج ادا کرنا, قربانی کرنا, یہ سب کیا ہے؟ عمل ہے. تو ایک ہے عمل اور ایک ہے ایمان اور عقیدہ. یاد رکھیں کہ ایمان اور عقیدہ بنیاد ہے. ایمان اور عقیدہ بنیاد ہے, عمل اس کی عمارت ہے. ایمان اور عقیدہ جڑ ہے اور عمل اس کا پھل ہے. ایمان اور عقیدہ فاؤنڈیشن ہے اور عمل اس کا بلڈنگ ہے. اب ذرا خود بتائیے آپ کہ اگر بنیاد نہیں ہو تو عمارت کھڑی ہوگی؟ یا بنیاد ٹیڑھی ہو تو بلڈنگ کیسی ہوگی؟ ٹیڑھی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ ہم کو مکمل مسلمان ہونے کے لیے اپنا ایمان مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ایمان اور عقیدہ بنیاد ہے. اس لیے کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے, حاجی صاحب, کہ خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. اگر کسی دیوار کی بنیاد ٹیڑھی رکھی گئی تو اس کو آسمان تک لے جاؤ تو ٹیڑھی رہے گی. تو معلوم ہوا کہ ایمان اور عقیدہ بنیاد ہے, اور نماز, روزہ, زکات, حج کیا ہے؟ یہ سب عمل ہے, اور عمل عمارت ہے, اور عمارت تبھی صحیح ہوگی جب بنیاد صحیح ہوگی. تو ہمیں اپنا ایمان اور عقیدہ, اور میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیں کہ ایمان اور عقیدہ اس کی کیا اہمیت ہے, کیسا فاؤنڈیشن ہے. مثال کے طور پر ایک شخص یہاں پر آتا ہے اور آنے کے بعد امام مشل صاحب سے کہتا ہے کہ امام مشل صاحب, میں نے ساری دنیا کے مذہبوں کا مطالعہ کیا, ساری دنیا کے دھرموں کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد میں نے نتیجہ نکالا ہے. اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے, سچا دین ہے, تو وہ اسلام ہے. مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے. تو کیا امام مشل صاحب یہ کہیں گے ٹھیک ہے میں تجھے اسلام میں داخل کرتا ہوں, ابھی عشاء کا ٹائم ہے, نماز پڑھ لے؟ یہ کہیں گے؟ نہیں. یہ کہیں گے تیرے اوپر رمضان کے روزے باقی ہیں, قضا ہے, روزے رکھ لے؟ نہیں. یہ کہیں گے ابھی حج کا پاسپورٹ بن رہا ہے, حج کا پاسپورٹ بنوا لے, حج کر لے؟ نہیں. یا یہ کہیں گے کہ تیرے پاس بہت بینک بیلنس ہے, زکات دے دے؟ نہیں. کیوں؟ کہ یہ سب اعمال ہیں, ان میں سے کوئی بھی عمل ادا نہیں کیا جائے گا, پہلے اس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا جائے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پہلے اس کے ہاتھوں میں ان میں سے کوئی عمل ادا نہیں کیا جائے گا. پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اس کے دل کے زنگ کو دور کیا جائے گا, دل کی گندگی کو پاک و صاف کیا جائے گا. جب دل صاف ہو جائے گا, پہلے اس کے دل میں توحید و رسالت کی شمع روشن کی جائے گی. جب توحید و رسالت کی شمع سے دل روشن ہو جائے گا, تب اس کی روشنی میں سجدہ کرایا جائے گا.
سبحان اللہ. اس لیے کہ بغیر اس کے سجدہ قبول نہیں ہوگا. اور حضرات ایک بات اور بتا دیں کہ یہ توحید نبی کا معاملہ آتا ہے کہ پہلے نبی کو منوایا جائے گا. کیوں؟ پہلے توحید و رسالت کا اقرار کرایا جائے گا. اس لیے کہ جب توحید کو مانے گا، رسول کو مانے گا، تو ان کا ہر فرمان مانے گا. اور جب انہی کو نہیں مانے گا تو ان کا کوئی فرمان نہیں مانے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ نبی اور رسول کا جو مقام ہے وہ جاننے پہچاننے کا نہیں ہے. وہ جاننے پہچاننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ نبی اور رسول کا مقام جو ہے وہ جاننے پہچاننے کا نہیں ہے. ارے نبی اور رسول کو، ہمارے نبی کو کافر بھی پہچانتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے نبی، یہ کافر آپ کو ایسا پہچانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں جیسے لوگ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. معلوم ہوا کہ جاننے پہچاننے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو جاننے پہچاننے کے ساتھ مانا جائے. کیا کیا جائے؟ مانا جائے. اور یہ نبی کا جو مقام ہے ماننے کا ہے. اگر جاننے اور پہچاننے سے مسلمان ہوتے تو دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہوتے. آئیے میں اس کو اس طرح سمجھاؤں. اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، شروع کا زمانہ ہے. مکے کے دو کافر حالت کفر میں مکہ شریف کے باہر جنگل میں ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں، جن کا نام ہے صفوان اور سفیان. کیا نام ہے؟ سفیان. یہ دونوں بعد میں ایمان لے آئے تھے. سفیان تو مکے کے سردار تھے. باہر کھڑے ہوئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ہرن کا شکار کرنے کے لیے ہرن کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اور ایک بات اور یہاں سمجھے کہ مکے کا جو علاقہ ہے وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک کہتے ہیں ہل اور ایک کہتے ہیں حرم. ہل مکے کا وہ علاقہ ہے جہاں شکار کرنا جائز ہے، اور حرم وہ علاقہ ہے جہاں شکار کرنا جائز، یہاں تک کہ اپنے دشمن کے اوپر بھی حملہ کرنا جائز نہیں ہے. دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. تو یہ مکے کے دو کافر حالت کفر میں باہر کھڑے ہوئے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا ہرن کو شکار کرنے کے لیے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور ہرن جان بچانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. دوڑتے دوڑتے ہرن مکہ مکرمہ کے اس علاقے میں یعنی حرم میں داخل ہو جاتا ہے جہاں کی شکار کرنا حرام ہے. جیسے ہی ہرن اس علاقے میں داخل ہوتا ہے، بھیڑیا ایسے رک جاتا ہے جیسے بھیڑیے کے پیروں میں کسی نے زنجیر ڈال دی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بھیڑیا رک جاتا ہے. اب یہ مکے کے دونوں حالت کفر میں حیرت کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں. صفوان سفیان سے تعجب کے ساتھ کہتا ہے کیا جانور بھی جانتا ہے کہ مکے کا کون سا علاقہ شکار کرنے کے لائق ہے، کہاں شکار کرنا جائز ہے، کہاں شکار کرنا جائز نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سا علاقہ ہل ہے، کون سا علاقہ حرم ہے. جب بھیڑیے نے ان کی یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی. تو بھیڑیا ان دونوں سے کہنے لگا ارے تم حیرت کرتے ہو اس بات پر کہ میں یہ جانتا ہوں کہ مکے کا کون سا علاقہ شکار کرنے کے لائق ہے اور کہاں شکار کرنا حرام ہے. ارے مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، وراجمان ہو چکے ہیں، اور تم اب تک ایمان کی دولت سے محروم ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تک تم نے ان کو نہیں مانا ہے. جب بھیڑیے کی زبان سے یہ دونوں حالت کفر میں یہ بات سنتے ہیں تو صفوان سفیان سے کہتا ہے کیا تمہیں اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں شک ہے؟ تمہیں اب بھی ان کے نبی ہونے میں شک ہے؟ تو سفیان کہتا ہے کہ میں تو بہت پہلے سے جانتا ہوں، بہت پہلے سے پہچانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مانتا نہیں. لیکن مانتا نہیں. معلوم ہوا کہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے، کافر کے کافر رہ گئے. معلوم ہوا کہ نبی کو صرف جانا نہیں جاتا، پہچانا نہیں جاتا، بلکہ دل سے مانا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلکہ دل سے مانا جاتا ہے. اس لیے کہ اور ماننا اس کا کام دل سے ہے. کس سے ہے؟ دل سے ہے. ارے اسلام نے ہمارے لیے سب کچھ واضح فرما دیا ہے، سب روشن فرما دیا ہے.
تو یہ تو رہی جاننے پہچاننے کی بات. معلوم ہوا کہ جاننے پہچاننے سے کوئی آدمی مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں بہت جانتا ہوں، جانتا رہے. اگر نہیں مانتا ہے تو مسلمان. ایمان کے اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، ان کو ماننا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ماننا ضروری ہے. نہیں مانے گا سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نبی کو مانا جائے تو کیسے مانا جائے. نبی کو مانا جائے کیسے مانا جائے. توجہ چاہتا ہوں. آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا. کیا خریدا؟ گھوڑا خریدا. کچھ پیسوں میں معاملہ طے ہو گیا. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں ٹائم پر آ کر ہمارے گھر سے پیسے لے جانا، جو بھی رقم ہے لے جانا. وعدے کے مطابق یہودی جب گھر پر آیا تو اب جتنے میں سودا طے ہوا تھا اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرنے لگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اور ہمارا گھوڑے کا سودا اتنے میں طے ہوا تھا، لہذا اتنے لو. کہا کہ نہیں، ہمارا اور آپ کا سودا اتنے میں نہیں، اتنے میں ہوا تھا. بحث کرنے لگا. بات آگے بڑھ گئی، بہت آگے بڑھتی رہی اور معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا. سرکار کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ معاملہ اتنے میں طے ہوا ہے، سودا اتنے میں ہوا ہے. یہودی کہہ رہا تھا کہ نہیں اتنے میں طے ہوا ہے. اتنے میں اچانک ایک صحابی رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اور جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ دیکھ کر حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، معاملہ اتنے میں طے ہوا تھا جو آپ فرما رہے ہیں. اگر ہم ہوتے بڑا خوش ہوتے کہ فری کا ہم کو گواہ مل گیا، فری کا سپورٹر مل گیا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے عدل و انصاف کا پیغام لے کر آئے تھے. فرمایا کہ اے خزیمہ تم تو تھے نہیں، پھر گواہی بھی دے رہے ہو. تم تو تھے نہیں، گواہی کیوں دے رہے ہو؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جو موجود ہو. تو حضرت خزیمہ قربان جائیے ماشاءاللہ، ان کا جو ایمان تھا اس کا ایک ادنا سا ایمان ہم کو نصیب ہو جائے، پسند ہو جائے. حضرت خزیمہ کیا ہی محبت کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا معاملہ دیکھنے پہ نہیں رہ گیا ہے، سننے پہ نہیں رہ گیا ہے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جنت ہم نے دیکھی نہیں، ایمان لائے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا دوزخ ہم نے دیکھی نہیں، ایمان لائے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا آسمانوں پر فرشتوں سے ملاقات، انبیاء کرام سے ملاقات ہم نے دیکھا نہیں، ایمان لے کر آئے. آپ نے فرمایا قبر میں منکر نکیر کا آنا، سوال و جواب کرنا ہم نے دیکھا نہیں، ایمان لے کر آئے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جنت میں باغات، نہریں، طرح طرح کی میوے، باغات اور اللہ کی نعمتیں ہم نے دیکھی نہیں مگر ایمان لائے. یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاملہ دیکھنے پر نہیں رہ گیا ہے، آپ کا اور ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا ہے کہ جس چیز کو آپ کہتے جائیں گے اس پر ہم آمنا صدقنا کہتے جائیں گے. جس چیز کو آپ فرماتے جائیں گے اس کو ہم تسلیم کرتے جائیں گے. جب حضرت خزیمہ نے یہ محبت بھرا جواب، حضرت خزیمہ کا یہ محبت بھرا جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد جس معاملے میں دو مردوں کی گواہی ضروری ہوگی وہاں حضرت خزیمہ تنہا کی گواہی کافی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تنہا ان کی گواہی کافی ہوگی. اور یہ دیکھا گیا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب قرآن کی اوراق تھوڑا خطرہ تھا کہ قرآن کچھ نہ کچھ کم ہو جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر پر بار بار اصرار کیا کہ آپ لوگوں میں اعلان کرائیے کہ جس کے پاس قرآن کے لکھے ہوئے نسخے موجود سب لے آئیں. جب قرآن کے نسخے اکٹھا کیے گئے تو قرآن کریم اور یہ بھی شرط لگائی تھی کہ جو آیتیں لے کر آئیں گے ہر آدمی کے ساتھ میں 2 گواہ ہونا چاہیے. کتنے گواہ ہونا چاہیے؟ 2 گواہ. اگر کسی کے پاس 1 گواہ ہوگا تو اس کے پاس جو قرآن کی لکھی ہوئی آیتیں قبول نہیں کی جائیں گی. لیکن حضرت خزیمہ کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیت تھی. جب وہ لے کر آئے ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت خزیمہ کا جو یہ لے کر آئے ہیں یہ ہمیں قبول ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ ان کی گواہی 2 مردوں کے گواہ برابر ہے. تو حضرت خزیمہ نے بتا دیا کہ نبی کو مانا جائے تو کس طرح مانا جائے. تو نبی جاننے پہچاننے کی چیز نہیں بلکہ کیا کی چیز ہے؟ ماننے کی چیز ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا
تو ہمیں اس پر آمنا صدقنا کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہر سال قربانی کے موقع پر اربوں خربوں جانور ذبح ہوتے ہیں، عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن عقل تسلیم نہ کرے۔ قرآن پاک نے فرما دیا ہے، نبی نے فرما دیا ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس کو ماننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات یہ بھی اسلام کا راز دیکھیں، حکمت دیکھیں کہ اگر ہمارے لیے یہ ہوتا کہ پہلے عقل پر تولتے، ہم کسی چیز کو کیا پہ تولتے؟ عقل پر تولتے، تو پہلے عقل پہ تولتے، عقل گواہی دیتی تب اس کو تسلیم کرتے، تو کیا مطلب ہوتا؟ پہلے ہم عقل کو مانتے، اس کے بعد اللہ اور رسول کو مانتے، اللہ اکبر۔ اللہ اور رسول کو مانتے۔ تو معلوم ہوا کہ عقل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب فرما دیا گیا کہ حدیث پاک ہے، قرآن کی آیت پاک ہے، اب ہمیں عقل لڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہم اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو ایمان نام کا ایک ہے، ماننے کا ہے، کہ عقل میں آئے یا نہ آئے ہم کو اس کو ماننا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے تو کس طرح مانا جائے؟ جس طرح قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر ہم کو بتایا گیا ہے۔ ارے قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے شروع میں آیتوں میں کس طرح اپنے نبی کا مقام بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ آداب سکھائے ہیں کہ اے لوگوں نبی کا ادب کرو تو کس طرح کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اگر آگے بڑھو گے تمہارے ایمان برباد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور رسول کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرو، اگر بلند آواز سے بات کرو گے یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے، اور نبی کی بارگاہ میں بے ادبی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان نام ہے۔ اسلام کے جو 7 بنیادی عقیدے ہیں ان کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے کیا دینا؟ گواہی دینا، تصدیق کرنا، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لانا۔ یاد رکھو کہ اگر نبی کی بارگاہ میں قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے، حدیث پاک سے سبق ملتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اگر ذرہ برابر بھی گستاخی ہوئی، قسم خدا کی ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم سورہ توبہ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سنیں اور غور کریں، جب بھی نبی کا ذکر آئے تو ادب و احترام کے ساتھ سننا چاہیے، جب بھی نبی کی بات ہو تو ادب و احترام سے ذکر کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 سال کے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے میں قرآن نازل فرما سکتا تھا، لیکن اس نے ایک لمحے میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ 23 سال میں قرآن نازل فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ قرآن کی آیتیں جیسے جیسے حالات پیش آتے تھے، ضرورتیں پیش آتی تھیں، مصلحتیں سامنے آتی تھیں، اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا۔ اور کہتے بھی ہیں کہ جب لوہا گرم ہو تب چوٹ ماری جائے تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ضرورت کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا، اور بیچ میں گیپ ہوتا رہا۔ کیوں؟ تاکہ ایک سورت نازل ہوتی تھی، ایک آیت نازل ہوتی تھی، تو اس کے جتنے مطلب، جتنی تفسیر ہو سکتی تھی صحابہ کرام اس کی تفسیریں بیان کیا کرتے تھے، اور جہاں مشکل ہوتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ آیت کریمہ دیکھیں، تو میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی کسی سورت کو، آیت کو سمجھنا ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، اس قرآن سے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت کب نازل ہوئی۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جب اس کی آپ تفسیر پڑھیں گے کہ یہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے، اچانک ایک صحابی پریشان حال گھبرائے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میری رہنمائی فرما دیجئے کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ میرا اونٹ؟ معلوم ہوا کہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی غیب بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی غیب بھی جانتے ہیں۔ اگر یہ نہیں جانتے، یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ سرکار سے نہ پوچھتے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیے کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، جاؤ فلاں جنگل میں، فلاں جھاڑی میں تمہارے اونٹ کی نگین پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے جا کے نکال لاؤ، وہاں سے جا کے نکال لاؤ۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو سرکار جب جا رہے تھے، ساتھ میں جو لوگ تھے ان میں ایک ایسا بھی تھا جو دل کا صاف نہیں، دل کا گندا تھا، مومن نہیں، کیا تھا؟ منافق تھا۔ پیٹ میں، دل میں گندگی بھری ہوئی تھی، گندگی اوپر آ گئی، مزاقیہ انداز میں، ہنسی کے انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے صحابہ کرام سے کہنے لگا کہ کیا اللہ کے رسول غیب بھی جانتے ہیں؟ یا اللہ کے رسول غیب بھی جانتے ہیں؟ مذاقیہ انداز میں۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے اور مطلب یہ کہ طنز کر رہا ہے، تو صحابہ کرام نے اس کو آڑو ہاتھ لیا مارنے کے لیے، تو ہیرے بہانے کرنے لگا، ہیرے بہانے کرنے لگا، کہنے لگا میں تو اس لیے بات کر رہا تھا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں لمبا راستہ ہے، اگر باتیں نہیں کریں گے تو راستہ کیسے کٹے گا؟ اب اس منافق سے کوئی پوچھے کہ تجھے باتیں کرنا تھی تو یہ باتیں کرتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسا رسول عطا فرمایا ہے، ایسا رسول کہ جس طرح ظاہر میں دیکھتا ہے اسی طرح باطن میں دیکھتا ہے۔ لیکن دل میں گندگی بھری ہوئی تھی، جو گندگی تھی وہ اوپر آئی۔ اب ذرا دیکھیں جب ہیلے بہانے کرنے لگا تو صحابہ کرام نے معاف کر دیا، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، لیکن فوراً جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تیرا کوئی بہانہ، تیرا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ایمان لانے کے بعد کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کے علم غیب کا انکار کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی نبی کے علم غیب کا مذاق اڑائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے معاف کر دیا، اور یہ کسی دنیا کے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، رب العالمین کا فتویٰ ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام نے معاف کر دیا اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو اگر معاف کر دیا گیا تو پتہ نہیں اس جیسے کتنے کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو رب العالمین نے فتویٰ دے دیا کہ تو ایمان لانے کے بعد کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو حضرات، نبی کا جو مقام ہے دل سے ماننے کا ہے، ادب و احترام کرنے کا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی توہین کی، قسم خدا کی آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ارے قربان جائیے حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہمارے نبی کا، اللہ کے محبوب کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ ان کی تو بہت بڑی بات ہے، اگر کسی نے نبی کے پہنے ہوئے جوتے کو توہین کے انداز میں جوتے کے بجائے جتریا کہہ دیا، نعل کے بجائے نعل کہہ دیا، فرماتے کہ وہ شخص کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو میں خوب سی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو کھلونا بنا لیں، گستاخی کریں پھر توبہ کریں، گستاخی کریں پھر توبہ کریں، دروازہ بند کر دیا، آخری کیل ٹھوک دی کہ نبی کے گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہو۔ تو نبی کا جو مقام ہے وہ ادب و احترام کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ارے اس کو بھی تو دیکھو، یہ کیسا نمازی تھا، چہرے پہ داڑھی ہے، نبی کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے،
کہاں پڑھتا نماز؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، سرکار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور میدان جنگ میں بھی جاتا ہے، لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ دنیا کا فتویٰ نہیں بلکہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ جو ہے کافر کہتے ہیں، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ تیرا مزاج ہو سکتا ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن تو فرما رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو ان کافروں سے۔ قرآن فرما رہا ہے هو الذی خلقکم منکم فمنکم کافر، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے درمیان کافر بھی پیدا کیے اور مومن بھی پیدا کیے۔ جب تک وہ مومن ہے مومن کا ہو، اگر کفر کرتا ہے تو اس کو کافر کا ہو۔ اور ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں۔ اور بتاتے کیا ہیں؟ جو قرآن نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے، وہ بتاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں، آپ کہیں کہ صاحب کافر بناتے ہیں، تو یہ الزام سب سے پہلے قرآن پہ آئے گا، اس لیے کہ قرآن پاک نے جب تک اس نے گندگی باہر نہ نکالی، نبی کے علم غیب کا مذاق نہ اڑایا، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ جیسے ہی گندگی باہر آئی، نبی کی گستاخی کی، قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ تیرا کوئی بہانہ عذر قبول نہیں ہوگا، تو ایمان لانے کے بعد کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو مسلمانوں، بھلے ہی ہم سے اعمال میں کمی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی بھی بھولے سے نبی کی بارگاہ میں ذرہ برابر ہم سے توہین نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، نبی جو فرمائے اس پر ہمیں آمنا صدقنا کہنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ جو نبی کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دورے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی اور ایک منافق کے بیچ میں جھگڑا ہوا۔ کس کے درمیان؟ ایک یہودی اور منافق کے بیچ میں جھگڑا ہوا۔ یہودی کہتا تھا کہ آج کھیت میں پانی دینے کی باری میری ہے، منافق کہتا تھا کہ میری باری ہے۔ جھگڑا بڑا تو یہودی کہنے لگا جھگڑا کیوں کرتے ہو، چلو تمہارے نبی موجود ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو فیصلہ صحیح فرمائیں گے۔ تو منافق سوچنے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں، لہذا فیصلہ میرے حق میں ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نبی عدل و انصاف کا پیغام لے کر آئے، اپنا پرایا نہیں دیکھتے ہیں، جو حق ہوتا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ لہذا یہودی منافق نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد جب سارا معاملہ پیش کرتے ہیں، سرکار سنتے ہیں اور سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیتے ہیں۔ اب اس کی گندگی اوپر آ جاتی ہے، بڑھتی ہے، باہر آتا ہے، کہنے لگا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، پتہ نہیں کس روحانی عالم میں، کس اس میں ہے۔ چلو حضرت عمر فاروق موجود ہیں، وہ بہت مدبر ہیں، مفکر ہیں، عقل مند ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا چلو وہاں چلتے ہیں، اگر وہ نبی کے سچے صحابی ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی فیصلہ صحیح فرمائیں گے۔ یہودی کہہ رہا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے، کہا کیسے آنا ہوا، کہا کہ جھگڑا ہو گیا، اس کے فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے تیور چڑھ گئے کہ رسول کا زمانہ ہے، سرکار موجود ہے اور کم وقت فیصلے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ جب رسول موجود ہے، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا بڑا خوش ہوتا کہ ہمارے بہت مرتبے بلند ہو گئے لوگ فیصلے کے لیے ہمارے پاس، لیکن انہوں نے سرکار کے قدموں میں صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو پامال کر دیا، اپنے نفس کو پامال کر چکے تھے۔ ان کا جینا مرنا سب کچھ جو ہے سرکار کی اداؤں پر ہوتا تھا۔ جب بتایا کہ صاحب ان کا فیصلہ تو لے چکے ہیں، حضرت عمر فاروق سمجھ گئے، کا ٹھہرو، سمجھ گیا، اندر گئے، تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ سبحان اللہ۔ اس منافق کی گردن اڑا دی، کس کی؟ جس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی، ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا وہ، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی گردن مار دی۔ ہوتے ہوتے جب یہ خبر سرکار کی بارگاہ میں پہنچی تو سرکار نے حضرت عمر فاروق کو بلایا، کہا کہ اے عمر تم نے یہ کیا کیا، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان کا قتل کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں اس کو مسلمان سمجھتا تو اس کی گرد راہ کو
اپنی آنکھوں پر ملتا. سبحان اللہ. اگر مسلمان سمجھتا تو اس کی گردِ راہ کو اپنی آنکھوں پر ملتا. یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں منافق تھا. ابھی حضرت عمر فاروق یہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان اللہ. قسم آپ کے رب کی تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے آپس کے جھگڑوں میں نبی کو اپنا حاکم نہ بناؤ. سبحان اللہ. کیا نہ بناؤ؟ نبی کو رسول کو اپنا جج نہ بناؤ, اپنا حاکم نہ بناؤ. پھر جو وہ فیصلہ فرما دیں دل و جان سے ان کو قبول نہ کر. سبحان اللہ. تم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو معلوم ہوا کہ نبی کی بارگاہ میں ذرہ برابر توہین کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ نبی جو فیصلہ فرمائے اس پر جو راضی نہ ہو وہ اسلام سے, نبی جو فرمائے اس پر آمنا صدقنا نہ کہے, نبی کے فرمان کی اطاعت نہ کرے, دل و جان سے قبول نہ کرے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی جو ہے وہ دل و جان سے ماننے کی چیز ہے, جاننے پہچاننے کی چیز نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کیونکہ وقت شارٹ ہو رہا ہے. ایک بات اور یاد رکھیں, ایک بات اور یاد رکھیں. اگر کسی شخص کی عمر 99 سال 11 مہینے 29 دن ہے, 100 سال پورا ہونے میں ایک دن رہ گیا ہے. کتنا رہ گیا ہے؟ کتنے پورا ہونے میں؟ 100 سال پورا ہونے میں. اور 100 سال یہ اللہ کی عبادت کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا, روزے رکھتا رہا, سجدے کرتا رہا, حج کرتا رہا, زکات دیتا رہا, صدقہ و خیرات کرتا رہا, نیک کام کرتا رہا, تہجد بھی پڑھتا رہا. وہ جو 100 سال کا آخری دن تھا, اس آخری دن میں نبی کی شان میں ذرہ برابر توہین کر دی, تو اب جب یہ اور انتقال ہو گیا تو اب یہ دنیا سے جائے گا تو مومن نہیں جائے گا, کافر جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. کیا جائے گا؟ کافر جائے گا. اور اب ایک ایسا شخص ہے کہ اس کی عمر 99 سال 11 مہینے 29 دن ہے اور 100 سال برابر شراب پیتا رہا, جوا کھیلتا رہا, کفر کرتا رہا, برے کام کرتا رہا, دنیا کا ہر برا کام کرتا رہا. لیکن جو 100 سال پورا ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا تھا, اس دن اللہ نے اسے توفیق بخش دی, اس کو توحید و رسالت کی دولت سے مالا مال کر دیا, اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. تو اب یہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. اب جب یہ دنیا سے جائے گا تو کیا جائے گا؟ مومن جائے گا. حدیث پاک بھی آتی ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص, ایک جنگ کے موقع پر ایک صاحب غیر مسلم نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیں کہ فوراً اسلامی فوج کہیں جنگ کے لیے جا رہی تھی تو یہ شخص بھی شوق میں جنگ میں چلا جاتا ہے. ابھی اسلام قبول کیا ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ حج, کچھ نہیں ہے, کوئی نیکی پاس میں نہیں ہے. اسلام قبول کیا, فوراً جنگ میں چلا گیا, اور جنگ میں جانے کے بعد کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. تو میرے آقا نے فرمایا قسم خدا کی یہ جنتی ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ جنتی ہے. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات. معلوم ہوا کہ ایمان کے بنیادی عقائد یہ ہمارے اسلام کی, ہمارے دین کی بنیاد. عظمت رسول, نبی کو ماننا, ان کا احترام کرنا, دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا, یہ ہمارے ایمان کی جان ہے. اگر یہ ہمارا ایمان صحیح ہے, اللہ اور اس کے رسول کا ادب و احترام برقرار رکھتے ہیں, تو ہمارا ایمان سلامت. ایمان سلامت تو ہماری نماز, روزہ, زکات, حج سب قابل قبول ہیں. اور اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ایمان سلامت رکھیں, اللہ اس کے رسول سے محبت کریں, نبی کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے تو اس سے نفرت کا اظہار کریں.
بے شک ہاں یہ نہیں کہ اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے تعلقات نفرت خراب ہو جائیں۔ ارے مسلمان تو وہ ہے کہ محبت کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ سبحان اللہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔